میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے وہ شخصیت شیو پورہ شہر کی مانی جانی شخصیت ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ شخصیت محمد سلام الدین صاحب ہیں۔ محمد سلام الدین صاحب 1986 سے پاکستان سے جرمنی آئے اور یوں یہاں رہائش اختیار کی۔ میرے عزیز دوستو، یوں وہ ترقی کے منازل طے کرتے کرتے 2003 میں جرمنی کے ایک معروف شہر وورمز میں رہائش اختیار کی۔ میرے عزیز دوستو، وورمز شہر میں آتے ہی انہوں نے سماجی، فلاحی اور پناہ گزینوں کی بہبود کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ 2-3 ہفتوں پہلے شہر کی انتظامیہ نے پاکستانی رزداد محمد سلام الدین صاحب کو ان کی 20 سالہ سماجی اور فلاحی اور پناہ گزینوں کی بہبود کے اطراف میں ضلع وورمز کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ سیول ایوارڈ شہر کے لارڈ میئر، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں وورمز شہر کے اوبر برگر ماسٹر ہیراڈلوف کیسل نے کثیر تعداد کی موجودگی میں دیا، جن میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران، شہر کی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران، سیاسی اور سماجی اور معزز شخصیات کے علاوہ فرنکفورٹ میں اٹلی کے کانسلر جنرل بھی شریک تھے۔ میرے عزیز دوستو، پاکستانی شہر کے معروف محمد سلام الدین جو تعلق رکھتے تھے، ان کو یہ اعزاز دینے کی تقریب 27 ستمبر بروز جمعہ کو ان کے اعزاز میں منعقد ہوئی، اور جو شہر کے سب سے بڑے ہال میں ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، اس تقریب کو براہ راست شہر کے مختلف چینلز پر نشر کیا گیا۔ صوبائی اور مقامی اخبارات میں ان کی خبریں شائع کی گئیں۔ میرے عزیز دوستو، 1986 میں جرمنی میں آنے کے بعد مصروف نے 2003 میں جب وورمز شہر میں رہائش اختیار کی تو آتے ہی انہوں نے اپنے علاقے اور وہاں کے مقیم شہریوں کے لیے انتھک محنت شروع کی، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہے، اور یوں وہ ان کی نمائندگی میں شہر کے ممبر بھی منتخب ہوتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ 2 دہائیوں پر محیط ان کی فلاح و بہبود کی خدمات کے اطراف میں جو انہوں نے اپنے علاقے کے شہریوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے اور غیر ملکیوں کے نمائندے کے طور پر شب و روز شہر انتظامیہ کے ساتھ جو خدمات سر انجام دیں،
وہ کسی سے چھپی نہ رہ سکیں، اور جس کا تذکرہ گائے بگائے مقامی اخبارات، صوبائی اخبارات اور نیوز چینل پر ہوتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، اگر ماضی میں ان کی خدمات دیکھی جائیں، ان کی طرف سے کی گئے فلاحی کام، بوسنیا کی جنگ ہو، کوسوو کی جنگ ہو، ان کے متاثرین بوسنیائی شہریوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے رہائش اور کھانے کے انتظامات کرنے میں ہر وقت مگن رہے۔ میرے عزیز دوستو، ان کے لیے چاہے وہ کسی بھی ملک کے پناہ گزین ہوں، ان کی خدمت کرنا ان کا شیوا تھا، چاہے وہ ایسٹ یورپ کے ہوں، چاہے البانین ہوں، چاہے وہ شام کے ہوں، چاہے افغانی ہوں، چاہے وہ فلسطینی ہوں، ان مسلمان مہاجروں کی مدد اور رہنمائی کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ اس طرح وہ ہم وطن پاکستانیوں کے لیے بھی ہم وطن تیار رہتے اور ان کی بہت مدد کرتے، اور ان کے لیے ویزا اور رہائش کے سہولیات فراہم کرنے میں پیش رہتے۔ میرے عزیز دوستوں، مقامی سطح پر ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، انہوں نے شہر کی انتظامیہ سے مسلمانوں کے لیے قبرستان بنانے کے لیے بہت ہمت اور مدد کی اور قبرستان منظور کروایا۔ میرے عزیز دوستو، اور شہر کی انتظامیہ کے نمائندے کے طور پر بھی ان مذاکرات میں شریک رہے اور پوری مسلمان کمیونٹی کی مدد کی، اور انہیں یہ سول ایوارڈ ان کی انتھک محنت اور کوشش کی وجہ سے ملا۔ میرے عزیز دوستو، ان کو ایک بھرپور تقریب میں ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ بھی عطا کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، محمد سلام الدین جن میں امن، محبت، بھائی چارہ، اخوت کے فروغ اور جنگ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھی انتھک محنت خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ محمد سلام الدین کے مطابق انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلے پاکستانی ہیں جن کی سماجی، فلاحی اور انسانیت کی بہبود کے لیے جو خدمات انجام دیں، اس کے متعلق مختلف رپورٹس پڑھ کر جمہوریہ جرمنی کے 2010 میں اس وقت کے پریزیڈنٹ ہر کرسچیان وولف محمد سلام الدین سے ملنے وہ شہر تشریف لائے۔ میرے عزیز دوستو، اگر محمد سلام الدین صاحب کی جرمنی کے لیے اور غیر ملکیوں، خاص طور پر پناہ گزینوں کی فلاح و بہبود کی خدمات کا ذکر کیا جائے تو پروگرام لمبا ہوتا جائے گا، مگر ان کی خدمات نہ ختم ہونے والی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آئیے رب عظیم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محمد سلام الدین کو جزائے خیر دے اور ان کو زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ہماری دلی تمنائیں، ہماری دلی دعائیں محمد سلام الدین صاحب کے ساتھ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایسے لوگ ہیں جو دیار غیر میں رہ کر پاکستان کا نام روشن کرنے والے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں آنے والی نسل میں بھی ایسے دوست پیدا ہوں جو دیار غیر میں رہ کر پاکستان کا نام روشن کرے۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ محنت انتھک کوشش کریں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر
اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔